السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کی تعریف و ثنا اور خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، فلسطین میں جاری عظیم جہاد کے سلسلے میں کئی الگ الگ عنوانات پر ہم نے کچھ باتیں عرض کی۔ آج ان بدلتے ہوئے حالات میں کچھ اور عنوان پر اس میں گفتگو کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ بہت سے لوگوں سے ملاقات کے وقت مجلسوں میں لوگ کچھ سوال کر رہے ہیں۔ وہ سوال صرف چند پوچھنے والوں کے نہیں، امت کے نوجوانوں، دھڑکتے دلوں میں، بزرگوں کے تدبر اور غور و فکر میں نے محسوس کیا کہ بہت سے جگہ اٹھنے والے یہ سوالات ہیں۔ آج میں وہ چند سوالات اور اس کا جواب جو میں نے قرآن مجید سے دیکھا ہے، حالات کو میں جتنا سمجھ سکا اپنے ساتھیوں کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ آغاز میں سورہ ابراہیم کے آخری آیات کی کچھ تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ظالم جو کچھ کر رہے ہیں تم اللہ کو ان سب سے ہرگز غافل نہ سمجھو، وہ تو انہیں مہلت دے رہا ہے اس دن تک کے لیے جسے ٹالا نہیں جائے گا، جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ رہی ہوں گی اور دل بے قابو ہو جائیں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے ڈرا دو جب اللہ کا عذاب انہیں آ دبوچ لے گا تو وہ فریاد کریں گے کہ مالک ذرا مہلت دے دے۔ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو دنیا میں مذاق اڑاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ تمہیں کبھی زوال سے دوچار ہونا نہیں ہے، حالانکہ تم ان بستیوں میں رہ چکے ہو جو عذاب زدہ ہیں؟ اور یہ لوگ چالیں چل رہے ہیں، ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس ہے، حالانکہ ان کی چالیں ایسی سخت تھی کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ قرآن مجید کی آیات ہے، اور ان آیات کے تناظر میں اس وقت جو بہت سے لوگوں کے پاس سوال ہیں، ایک سوال یہ ہے کہ ظالموں کو اتنی مہلت کیوں مل رہی ہے اور مظلوموں کے لیے مدد آخر کب آنے والی ہے؟ فلسطین والا معاملہ ہو، دنیا کے اور کئی ایسے علاقے ہوں جہاں پہ دیکھا جا رہا ہے ظلم کرنے والے
بالکل آزادی، سپورٹ، پورے وسائل کے ساتھ میں اپنے کام میں جٹے ہوئے ہیں، اور ایک طرف مظلوم ہیں، ان کی مدد تو دور، ان کے حق میں آواز اٹھانے والے بھی بہت کم نظر آتے ہیں۔ جن کے پاس طاقت اور اقتدار ہے وہ اسی میں مگن ہیں۔ یہ تو دنیا کا حال ہے، مگر رب کائنات تو یہ دیکھ رہا ہے۔ آخر ان ظالموں کو شکنجے میں کیوں نہیں لیا جاتا؟ ان کی گردن کو کیوں دبوچا نہیں جاتا؟ اور مظلوم کب تک یہ سہتے رہیں گے؟ اس سے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے دنیا چلا رہا ہے، بہت سے لوگ سوال بھی اٹھاتے ہیں۔ ایک مسلمان بھائی یہ بھی کہہ رہے تھے اب آہستہ آہستہ میرا توکل ختم ہو رہا ہے۔ جب وہ یہ حالات دیکھ رہے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ یہ جو مدد آنے کی جو بات ہے، ان کا کہنا تھا کہ میرا یہ توکل بھی ختم ہو رہا ہے۔ میں ویسے بہت سے سوالات سے لوگوں سے ڈیل کر رہا تھا، اور بھی بہت سے لوگوں کے پاس الگ الگ سوالات تھے۔ آج میں چند وہ سوالات اور قرآن ہمیں کیا جواب دیتا ہے اس تناظر میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ دنیا چونکہ امتحان گاہ ہے، یہاں امتحان لیا جاتا رہے گا۔ فوری پکڑ اس دنیا میں اللہ کا قانون نہیں ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ اپنے ایک خاص اصولوں پر چلا رہا ہے۔ مہلت ہر ایک کو ملتی ہے، صرف ان ظالموں کی مہلت نہیں ہے۔ کتنے گناہگار ہیں، دن رات اسی میں لت پت ہیں، صبح شام مگن ہیں، کیا فوراً پکڑ آ جاتی ہے؟ مہلت اللہ تعالیٰ اپنے کچھ اصولوں سے دیتا ہے۔ اس میں ایک موقع یہ ہے کہ لوگ اپنے رب کی طرف پلٹے، انہیں موقع ملے، وہ سنبھلیں، سدھریں، ان کی عقل ٹھکانے آئیں۔ اور دوسرے یہ اگر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں میں آگے بڑھتے جائیں۔ ایک وقت آنے والا ہے جو مقرر ہے، جسے کوئی طاقت ٹالنے والی نہیں ہے۔ اس وقت جب ان پر گرفت ہوگی، کہیں سے مدد ملنے والی نہیں ہے۔ اس دنیا میں ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ 1500 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین حق کی دعوت لے کر اٹھے۔ کتنے لوگ تھے جو کیسی آزمائشوں سے گزرے۔ اچھا، یہ آزمائشیں گناہوں کے نتیجے میں نہیں، سچائی اور حق پر عمل کے نتیجے میں آئی۔ یہاں تک کہ ان آزمائشوں کو برداشت نہ کرتے کرتے کئی لوگ شہید ہوئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، آل یاسر، حضرت خباب، حضرت بلال، وہ سارے کمزور جو ایمان قبول کیے، وہ کتنے مسائل سے گزرے تھے، یہاں تک کہ انہیں ہجرت کرنا پڑا۔ یہ ہجرت ایک دفعہ نہیں ہوئی، دو دفعہ ہوئی۔ شروعات میں حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، بعد میں مسلمان مکے سے مدینہ ہجرت کیے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظلم کو برداشت کرتے ہوئے جب طائف میں دعوت دیے تھے تو واپس آئے تو ایک مشرک کی پناہ لیتے ہوئے مکے میں داخل ہوئے تھے۔ یہ وہ سب حالات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ گزارتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ مگر ان سب کے باوجود یہ نہیں ہے کہ ظالموں کو ہمیشہ چھوٹ ملے گی۔ ہاں، یہ بات کہ فوراً ظلم ہو اور پکڑ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس طریقے سے نہیں بنایا، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ قیامت تک چھوٹ ملتی رہے گی۔ ایک وقت معین ہے جب وہ فیصلہ مالک کائنات کی طرف سے آنے والا ہے۔ دنیا کی یہ پوری طاقتیں مل کر اسے روکنا چاہے تو نہیں روک سکتی۔ یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے۔ میں آپ کو یہ جو بدلتی صورتحال ہے، جس میں ایسے لگ رہا تھا کہ کچھ لاکھ چند ملین لوگ ہیں جو ایک بڑی طاقت سے، اسرائیل سے نبرد آزما ہیں، وہ طاقت جو ٹیکنالوجی اور ویپنز میں دنیا کے کئی ممالک کو ہتھیار سپلائی کرتی ہے، جن کی لابی اس طریقے سے ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ جو دنیا کا کرتا دھرتا بنا ہوا ہے، اس کے اندر اس کو حکمراں بنانے والے، معیشت میں آگے بڑھانے والے، وہ ساری چیزوں کا کنٹرول جن کے بٹنز کے پاس میں، جن کی انگلیوں میں ہے، وہ اسرائیلی لابی، ان سے فلسطینی نبرد آزما ہے۔ دونوں کے ہتھیار اور طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں۔
یہاں بڑے بڑے لوگ ذمہ داران شہید ہو رہے ہیں، تو پھر آخر یہ کیسے ہوگا کہ یہ کامیاب ہوں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو لوگوں کے ذہن میں چھپا ہوا ہے، اس کا جواب قرآن مجید دیتا ہے۔ بنی اسرائیل اسی قوم سے لیجئے جس سے یہ یہودی تعلق رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کو بھیجا، انہیں دین کی طرف پلٹانے اور سچے دین کی طرف بلانے کے لیے جب انبیاء آئے تو ان کی نافرمانی اور ہٹ درمی بہت الگ طریقے سے آ گئی۔ کہاں تک یہ ساری چیزیں ہیں، قرآن مجید نے شروع میں ہی بتایا، انی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل ہم نے پوری دنیا میں تمہیں فضیلت اور تمہیں سلیکشن کیا پوری دنیا میں۔ لیکن پھر یہ بھی فرمایا کہ اس کے بعد میں ان کی جو ہٹ درمی اور ان کی بری روش کے نتیجے میں اللہ نے انہیں ذلیل و خوار بھی کر دیا۔ جب ان کے دور عروج تھا، اور ابھی عروج نہیں بلکہ غلامی کے دور میں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بہت بڑے پیغمبر، بنی اسرائیل ایک ایسے علاقے میں زندگی گزارتے تھے، اس ملک میں جو دنیا کو لیڈ کرتا تھا، فرعون کی جو فوج اور آرمی تھی پوری دنیا میں اس وقت اتنی پاورفل، اتنی عظیم اور ٹیکنالوجی میں اتنے ماہر، اہرام مصر وغیرہ کی جو بات ہے جو ابھی لوگ دیکھتے ہیں دنیا کے عجائبات میں، ایسی کئی چیزیں ہیں، اور اس ساری چیزیں صرف کنسٹرکشن اور سول انجینئرنگ ہی نہیں، ٹیکنالوجی میں بھی یہ بہت ٹاپ چیز ہے۔ ایسی قوم میں بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں غلاموں کی زندگی بسر کرتے تھے۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، فرعون ان کے مردوں کو قتل کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ یہ سلسلہ کچھ وقت تک نہیں، صدیوں چلا تھا۔ وہ بنی اسرائیل جو غلام تھے، جن کے ٹکر چل رہی تھی وقت کے فرعون سے، جس کو قرآن کہتا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ۔ وہ میخوں والا فرعون جس کی سلطنت اتنی طاقتور تھی کہ دنیا کی دوسری قومیں اس سے ٹکر لینے کے بارے میں سوچ نہیں سکتی تھی، اس فوج کے تحت میں جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے بنی اسرائیل، اس کا کیا انجام اللہ تعالیٰ نے فرعون اور بنی اسرائیل کا کیا، ذرا آگے قرآن مجید میں دیکھیے۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ۔ وہی فرعون اور بنی اسرائیل کی ایک کلیش تھی، ظلم اور ظالم اور مظلوموں کی۔ اس پورے نتیجے میں جن کے پاس نہ طاقت ہے نہ ٹیکنالوجی ہے، جو مظلوم ہیں، جن کا سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ کیسے تھے؟ وہی حالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ کو، بنی اسرائیل کو مصر سے باہر نکال کر لے جاؤ۔ راتوں رات حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، پوری بنی اسرائیل کو سووں اور ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں، اب ان کے پاس اچانک جب نکل رہے ہیں تو کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی ایسا پریپریشن نہیں تھا کہ جس میں وہ دشمن کے ساتھ کچھ کر سکیں، صرف جان بچا رہے تھے، لڑ نہیں رہے تھے فرعون سے، اپنی جان بچانے کے لیے مصر سے باہر جا رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کیا کہہ رہا ہے فرعون اور اس کے قوم کے لوگوں سے، فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ۔ جو باغ اور چشموں میں یہ فرعون کے لوگ رہتے تھے، ہم پہلے ان کو باہر نکال کے لائے۔ جو خزانوں کے درمیان میں وہ زندگی گزارتے تھے، ان محلوں اور سرحدوں سے انہیں باہر لے کر آئے۔ ایک زبردست سین تھا جو کریٹ ہوا، وہ سین یہ تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل ہیں، سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ صبح صبح جب فرعون کو معلوم ہوا کہ یہ بنی اسرائیل ہمارے چنگل سے باہر نکلے تو فوج کو حکم دیا۔ فوج ہمیشہ منظم رہتی ہے، کمانڈر ایک اعلان کرتا ہے، بگل بجتا ہے، فوج جمع ہوتی ہے، منٹس کے اندر وہ فوج مارچ کرتی ہے بنی اسرائیل کو دبوچنے کے لیے۔ ان کے پاس کوئی جیٹ پلینز تو نہیں تھے
जेट प्लेन तो छोड़िए, सवारियां नहीं थी, पैदल चल रहे थे। बनी इसराइल दरमियान में थे, समंदर आगे था, पीछे फिरौन का लश्कर था, हथियार तलवार और ये सब लिए हुए। ऐसे मौके पे बनी इसराइल कहते हैं, ए मूसा, वक्त के नबी से कैसे कह रहे हैं, ए मूसा क्या कर दिए तुम, वहीं अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, गुलामों की जिंदगी, जान तो बची हुई थी, यहां समंदर है, फौज है, खुदकशी है या सजाए मौत है, कहां लेके आ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, इन्ना मई रब्बी सयहदीन, पैगंबर कहते हैं मेरा रब मेरे साथ है, वो मेरी रहनुमाई करेगा। तो क्या किया गया, वो लोग जो अभी सिर्फ जान बचा रहे थे, मिनट्स के अंदर काया पलट दी गई। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि समंदर पे लाठी मारें, समंदर रास्ता दे दिया। ये दुनिया की तारीख का हैरत अंगेज वाकया, ये मौजज़ात, साइंस इसकी कोई सही तौजीह नहीं कर सकती। समंदर पर लाठी मारते हैं और समंदर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। लाखों की तादाद में बनी इसराइल उस समंदर को क्रॉस करते हैं। फिरौन आंखें फाड़े और उसकी लश्कर परेशान होकर यह मंजर देखता है, छोड़ना नहीं था। तो वो कहता है, समंदर इनको रास्ता दिया तो आज हमको भी रास्ता देगा, ये पैदल है तो हम सवारियों पर हैं। उसका वो पूरा लश्कर उसी रास्ते में आता है। जब वो पूरा लश्कर समंदर में आता है तो हुक्म खुदाबंदी होता है, समंदर मिल जाए, वो समंदर मिल जाता है। लाखों की वो फौज जिसको कहता है कि मेखों वाला फिरौन, वो फिरौन जिल औताद, कि जिसका पावर और एस्टैब्लिशमेंट अनडिफीटेबल था, लोग सोच नहीं सकते थे, ऐसा पानी से तबाह कर दिया गया। कितने सालों में, सालों में नहीं, कितने महीनों में, महीनों में नहीं, सेकंड्स में हो गया। तो यहां जो उरूज और ज़वाल के फैसले हैं वो सदियों के बाद नहीं निकलेंगे, वो सेकंड्स में भी बदलने वाले हैं। तो लिहाजा जो लोग ये समझते हैं कि अभी इतनी मजलूमी की जिंदगी गुजार रहे हैं, कौन सा यूएनओ, कौन से सरबराहान, कौन से मुमालिक, कौन सी मईशत, दुनिया के सरहदों के जो कवानीन और उसके उसूल हैं, वो कौन इनकी मदद करने वाले हैं। ये सारी दुनिया की ये बातें हैं। और जहां ऊपर से फैसले होते हैं, ये ईमान और यकीन से उम्मत के एक फर्द को सरशार रहना चाहिए। हालात में उतार चढ़ाव है, मगर आज जो है कल भी यही बाकी रहने वाला है, ऐसा नहीं है। मुसब्बिबुल असबाब इन हालात को बदलने वाला है, यही बात तो कुरान बताता है। इसी नाउमीदी से तो निकालता है। और जिन लोगों का वो तवक्कुल और ईमान उस रब पर खत्म हो रहा है, जरा कुरान से वाबस्ता हो कि कौमों की तारीख लम्हों में अल्लाह ताला बदलता है। ये कोई फिक्शन नहीं है, ये किसी नॉवेल के कोई उठ पटांग बातें नहीं है, ये रब के कलाम की बातें हैं। हम इस पर यकीन रखें। दूसरी बात जो खास तौर पर इस वक्त लोग पूछ रहे हैं, उसमें यह था कि क्या जरूरत थी आखिर फलस्तीनियों को ये जंग शुरू करने की, जब वो थे ही इतने कम, जब उनके पास वसाइल इतने कम हैं, तो फिर आखिर उन्होंने ये शुरुआत क्यों की। इस तरीके की वो कुछ चीजें थी जो लोग उनसे मुखालिफत की बात पे नहीं, बल्कि एक तवाजुन, एक बैलेंस, एक अच्छे प्रिपरेशन के तहत में कह रहे हैं। असल में इस मामले में हमारी बात यह है, हम सिर्फ वही भरोसा कर रहे हैं जो मीडिया प्रेजेंट कर रहा है। जो ग्लोबल मीडिया है, ग्लोबल मीडिया सारे वाकिफ लोग, इंटेलेक्चुअल्स जिनको पूरी हकीकत मालूम है, उन्हें गहराई मालूम है, न्यूज फिल्टर होकर आती है। पहली बात, उसका प्रेजेंटेशन वही अंदाज से होता है जैसा ये लोग चाह रहे, जो लॉबी कर रहे हैं। आप यकीन जानिए ये है। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि नुकसान सिर्फ फलस्तीनियों का हो रहा है, उनको अभी कुछ भी नहीं मालूम। अभी एक्चुअल रिसोर्सेस तक जाइए, इनका बहुत ज्यादा हुआ, मगर उधर भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। मैं अभी आगे उससे भी आने वाला हूं। तो सच्चाई सिर्फ उतनी नहीं है, बड़े बड़े लीडरान को ये लोग शहीद कर रहे हैं। और सिर्फ वही नहीं,
اب دیکھیے کہ جو لوگ شہید ہوئے، جو گورنمنٹ کی طرف سے جو سٹیٹسٹکس جاری کیے گئے وہ 50,000 ہے، اور جو لوگ لاپتہ ہیں وہ بھی اتنے ہی قریب ہیں، زخمی لاکھوں میں ہیں، ہجرت کیے کئی ملینز میں ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، اس غزہ سے نارتن غزہ، پھر اس میں سے کوئی چیز اب بچی بھی نہیں ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کر رہے ہیں۔ ہم کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ آج ہو رہا ہے یا اکتوبر 7 2023 سے شروع ہوا، ایسا نہیں ہے۔ 1948 سے اسرائیل کے ناجائز اسٹیبلشمنٹ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، نہ میڈیا اس کو بتاتا ہے، نہ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں، نہ گہرائی کو جانتے ہیں، تو وہ اپنی زندگی میں مگن ہیں۔ وہ صورتحال کو 75 سال سے بھگت رہے تھے، پھر انہوں نے اپنی ایک اسٹریٹجی شروع کی اس دشمن کے خلاف جس نے ان کی زمین پر قبضہ کیا، اس سے اپنا حق لینے کے لیے، قبضہ گیر لوگوں کو اپنی سرحدوں سے باہر نکالنے کے لیے، اور اسلامی شاعر قبلہ اول مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے۔ یہ وہ درس ہے جو وہ اپنے بھائیوں کو دے رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو 1 سال سے زیادہ ابھی ٹائم ہو گیا وہ شروع کرے تو شاید یہ ریسپانس ہو رہا ہے، یہ ری ایکشن وہ نہیں ہے۔ یہاں تو ظلم کی ایک پوری تاریخ ہے، اس پوری تاریخ میں انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ اسٹریٹجی اپنائی، اور آج جس اسٹیج میں وہ لوگ ہیں انہوں نے شاید اس کا بھی اندازہ کیا ہے کہ ہم پر یہ اسٹیج بھی آنے والا ہے، تو اس کے بعد کی بھی اسٹریٹجی یقیناً انشاءاللہ ان کے پاس ہوگی، کیونکہ ہم حالات کی باریکی پہ جب نظر رکھیں، جو سٹیپس وہ لیے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ لوگ یہ سٹیپس لیں گے اس کے بعد میں، مگر وہ آج تک اتنی کامیابی سے یہ اسٹریٹجی ترتیب دیے، 5 سال کے بعد کی بھی ایک زبردست اسٹریٹجی رہے گی جو یقیناً وہ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ چند لوگ نہیں تھے۔ اسماعیل ہنیہ، یحییٰ سنوار شہید ہوئے، اب وہ لوگ کوئی لیڈر کے بغیر ایسا نہیں ہے، سب وہ لوگ موجود ہیں۔ جب میری وائف سے میری بات ہو رہی تھی یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد میں، ان کا کہنا تھا اب کون ان کی قیادت کے لیے آگے آئے گا؟ بڑے بڑے لوگوں کو چن کے پوری ٹیکنالوجی کے استعمال سے اس کے لوکیشن کو ٹریس کر کے، جس طریقے سے ٹیکنالوجی کا اتنا خطرناک استعمال کر رہے ہیں اور وہ اتنے ایڈوانس ہیں، تو پھر اب شاید ان کی قیادت، ان کی جد و جہد، یہ پورے فلسطینیوں کا جہاد قائد کے بغیر ہو جائے گا اور یہ دم توڑ رہے ہیں۔ ایسا بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے، تو میں ان کو بتایا کہ یہی غلطی تو ہم کر رہے ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جینے کے لیے، زندگی کی بھیک کے لیے مجبور ہیں، ایک نہیں 50 لوگ وہاں ذمہ داری کے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ وہ ذلت کی زندگی نہیں، سعادت کی زندگی یا شہادت کی موت چاہتے ہیں۔ ان کو وہ بھیک کی زندگی نہیں، شہید کی موت یا سعادت کی زندگی وہ چاہتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اب اس کے بعد میں کون ان کو لیڈ کرے گا، ایک نہیں 100 لوگ کھڑے ہیں وہاں پر، ان کے ناموں سے لوگ جانتے نہیں، جب وہ میدان میں آ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ اپنی اور اسٹریٹجی سے اپنے ذمہ داروں کو وہ پبلک کے سامنے ڈسکلوز نہ کرے، وہ اپنا پلان، اپنا منصوبہ، اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔ تو لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ اب کون آگے بڑھے گا، اس ضمن میں اتنی بے شمار چیزیں ہیں، میں کیا بتاؤں۔ فلسطین کے جو تفصیلی حالات جو کئی ذرائع سے میں دیکھا، اس میں سے ایک سورس ہے میرے پاس میں، ایک لیڈی ڈاکٹر جو امریکہ میں رہتی ہے، اور وہ لیڈی ڈاکٹر اپنی زندگی کا رمضان کا آخری عشرہ فلسطین اور غزہ میں آئی، تاکہ وہ ڈاکٹر ہے، وہ شہیدوں، غازیوں کو اور زخمیوں کی علاج کرے۔ وہ دیکھتی ہے کہ ایسے کئی 100 لوگوں سے ذاتی طور پر ملی، لوگ پناہ بھی ہاسپٹل میں لیے، لوگوں کو معلوم ہے الشفا ہاسپٹل، یہ وہ وہاں کے بڑے بڑے ہاسپٹل جو انرا اور UNO کی دوسری آرگنائزیشن خود فلسطینیوں چلاتے ہیں، تو ایک ایک ہاسپٹل کچھ شیلٹر بھی تھا لوگوں کے لیے، اسے بھی لوگ ڈسمس کر دیے، تباہ کر دیے یہ یہودی فوج۔ تو لوگ جو چھوٹے چھوٹے بچے جس طریقے سے ان کے ساتھ میں تھے، تو وہ پوچھتی ہے کہ کیسے حالات ہیں، ایک چھوٹی بچی جس کی عمر 9-10 سال ہے،
وہ رمضان میں پوچھتی ہے ان سے روزہ ہے کیا بیٹے؟ تو کہتی کہ ہاں الحمدللہ. تو اسے سحری میں کچھ کھانے کو میسر نہیں تھا, بغیر اس کے وہ روزہ ہے. پوچھتی ہے کہ افطار میں کیا ملنے والا ہے؟ جو اللہ دے دے گا کھا لیں گے. ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی. اچھا, وہ جس کام سے وہ جڑے ہوئے ہیں اور جس راستے پر چل رہے ہیں, وہ کہتی ہیں میں سبوں لوگوں سے ملی مگر ایک آدمی بھی فلسطین کا ایسا نہیں ملا جو اپنی اسٹریٹجی پر ناخوش ہو کے آخر ہم کیوں ایسا کیوں ہوئی. وہ بہت سوچ سمجھ کے آج کے اس اسٹیج میں آئے. اصل میں ان کے پاس میں ایمانی جذبہ ہے, اور وہ نقطہ جسے میں ہر تقریر میں یہاں کہتا ہوں, ان کی تربیت کی بنیاد قرآن مجید ہے. اس صحبت میں زندگی گزارنے کے نتیجے میں انہیں زندگی کی وہ حقیقت سمجھ میں آتی ہے. تو آج جو لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ اس راستے میں لوگ کہاں ساتھ دیں گے, تو ایک دو نہیں, ایسے لاکھوں لوگ وہ پوری زندگیاں لگانے کے لیے تیار ہیں. وہ جو بات ہے نا, جو مجاہد آزادی ٹیپو سلطان کہتے ہیں, شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یہ سعادت کی زندگی چاہتے ہیں. فلسطین اور یہودیوں کے اس معرکے میں صرف گیدڑ اور شیر ہی نہیں ہے, ایک اور تیسرا کردار بھی ہے, وہ ہے کتے کا کردار. شیر کیا ہوتا ہے اور اس کی بہادری کیا ہے لوگوں کو معلوم ہے, اور گیدڑ کا ڈرپوک کیا ہوتا ہے یہ بھی لوگ جانتے ہیں. ایک تیسرا کردار سنیے, وہ ہے کتے کا کردار. اور لوگ نہ صرف چند لوگ ہیں جو شیر کی زندگی گزار رہے ہیں, اور وہ کروڑوں لوگ ہیں جو گیدڑ کے حالات پر زندگی گزار رہے ہیں, اور کئی ایسے ممالک کے ذمہ دار اور سربراہ ہیں جو کتے کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. کتے کی ایک خصلت ہوتی ہے اس مالک سے وفادار رہنا جو اس کے سامنے ہڈی ڈالتا ہے. جو کتے کو ہڈی ڈالتا ہے, کتا اس مالک سے وفاداری کرتا ہے. آج یہ جو بڑے بڑے حکمراں ہیں, ان کو جہاں سے ہڈی ملتی ہے یہ ان کے سامنے تلوے چاٹتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. ان کی وفاداری اور ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں. کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ جن کے گھٹنے اور جن کے سجدے واشنگٹن اور پیرس کے لیے ہیں, جو اپنے پورے اختیارات اور اپنی پورے ریسورسز کو ان کے سامنے بیچ دیے ہیں. قرآن مجید نے سورہ اعراف میں کتوں کی ایک دوسری خصلت بتائی. ایک پہلی خصلت میں وفاداری بتایا, ایک اور دوسری خصلت ہے جس کو قرآن مجید بتاتا ہے. وہ آیت ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جسے ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا, تو وہ ان آیات کو اور تعلیمات کو بھلا دیا, خواہشات کے پیچھے پڑ گیا اور شیطان کے راستے پر چل نکلا. اور اگر ہم چاہتے تو انہی تعلیم سے اسے سربلند کرتے, مگر وہ خواہشات اور شیطان کے راستے میں ایسے مگن ہو گیا کہ اس راستے کو چھوڑ دیا. تو ان لوگوں کی مثال اس کتے کی طرح ہے جس کو قرآن مجید کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا انہیں اس شخص کا حال سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا, تو وہ ان آیات اور علم کو بھول گیا. ہم نے علم دیا تھا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَانْسَلَخَ مِنْهَا, وہ اس کو بھلا دیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, اور شیطان کے راستے پر چلنے لگا اور دھوکہ کھانے والوں میں سے ہو گیا. اگر ہم چاہتے تو اسے اسی آیات سے سربلند کرتے, مگر وہ زمین کی طرف پلٹنا, خواہشات کی طرف مگن ہونا ہی پسند کیا. اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے جس کے سامنے کچھ ڈالیں گے تو بھی زبان لٹکائے پھرے گا, نہیں ڈالیں گے تو بھی زبان لٹکائے پھرے گا.
کتے کی دوسری خصلت ہے مفاد پرستی، خواہشات میں مگن ہونا. آنکھیں اللہ نے آنکھیں دی صرف ظاہر کو دیکھنا اور حقیقت اور بصیرت سے غافل ہونا. آج بہت سے لوگوں کا یہ حال ہے. بہت سے وہ حکمران جن کو اللہ نے اتنے بڑے اونچے مقام پر دیا، ان کی مثال اس آیت سے ہے. جب یہ آیت میں پڑھتا تھا اسکول ایج سے، مجھے یہ آیت زیادہ سمجھ میں نہیں آئی تھی. اس کے بعد میں نے ایک کتاب کا مطالعہ کیا تھا. کئی سال پہلے ایک کتاب پڑھا تھا، مصحف اس کتاب کا نام ہے. اس کتاب میں مجھے یہ آیت کی عملی تفسیر سمجھ میں آئی، اور میرے پاس یہ مقام نوٹڈ تھا. قرآن مجید کے کچھ خاص مقامات میرے پاس نوٹڈ ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آئے تھے. آیت کا اصل مفہوم، اس کی عملی تعبیر کیسے ہوگی مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا، اور یہ برسوں تک چلا، یہاں تک کہ میں وہ کتاب پڑھا تھا مصحف. مصحف میں پوری ایک سٹوری کے بعد میں اس کا جو کنکلوژن پیش کیا گیا تھا، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ آیت کا یہ مفہوم ہے. اور اس کے بعد میں اب جو جنگ جاری ہے، میں نے ایسے بہت سے حکمرانوں کو دیکھا، ان کے کرتوت کو، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس آیت کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور کون سے لوگ ہیں جو کتے کی خصلت پہ ہیں. وقت ختم ہو گیا، میں آخر ایک چیز کہتے ہوئے بات کو ختم کروں. وہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ کا خاتمہ ہے. یہ کبھی خاتمہ نہیں ہے. جو لوگ ذلت کی زندگی گزارنے والے ہیں، غلامی پر جو لوگ خوش ہیں، وہ ایسے سٹیج پہ ختم کرتے ہیں. جن کے پاس میں یا تو غازی ہے یا شہید، جو سعادت کی زندگی چاہتے ہیں یا شہادت کی موت، وہ کبھی اس راستے کو ترک کرنے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ ان کا توکل افراد اور وسائل پہ نہیں ہے، وہ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں. جب تک منزل نہیں ملے گی، ان کی نسلیں بھی اسی راستے پر تیار ہو رہی ہیں. اور اسی لیے اسرائیل کا خاص منصوبہ بچے ہیں. وہ جنگ کی شروعات سے بچوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے کہ آنے والی نسل کے جذبوں اور ہمت کو ختم کر دے. اور یحییٰ سنوار کی ایک کتاب جو میرے اس وقت زیر مطالعہ ہے، اس میں انہوں نے ایک بات کہی تھی، اور وہی چیز تھی جو مجھے بڑی سچی لگی. انہوں نے کہا کہ دشمن تمہارے ہتھیار سے خوفزدہ نہیں ہے، تمہارے ہتھیاروں سے خوفزدہ نہیں ہے، تمہارے عزم و ہمت سے وہ ڈر رہا ہے. اور لوگ یہ نہ سمجھیں کہ نقصان صرف ان کا ہو رہا ہے. دوسرے پہلو پہ اتنا بڑا نقصان ہے، وہ زندگی سے بہت پریشان ہیں. لاکھوں کی تعداد میں جب ایک سائرن بجتا ہے حفاظت کے لیے، گھر بار، کاروبار، کار، بلڈنگ، بنگلے چھوڑ کر کیسے میدان میں جمع ہو رہے ہیں. اور پورے اسرائیل کے قیام سے پہلی دفعہ اس وقت اسرائیل چھوڑ کر ہجرت کرنے پر بھی ان کے ذہن کسی طرف مگن ہیں. دشمن بھی بہت کچھ کھو رہا ہے. تو میں اس وقت اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے سامنے میڈیا کچھ چیز پریزنٹ کر رہا، اسی کو ہم وحی الہی اور آخری بات سمجھ کے آمنا و صدقنا نہ کہیں، سچائی کو جانیں. اور دوسری بات یہ کہ اس کو، یہ جو رشیا اور یوکرین والی جنگ، یہ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کی فائٹنگ کی حیثیت سے نہ دیکھیں. یہ وسائل دنیا کی جنگ نہیں، یہ تو دراصل اسلامی بنیادوں پر ایک جہاد کے سلسلے میں ایک جنگ ہے. ہماری آنکھیں بھی اس سلسلے میں درست ہو، دیکھنے کا نقطہ نظر بھی درست ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے، کہنے اور اسے قبول کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے وہ بھائی جو اس راستے میں جان و مال لیے حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرما، انہیں غالب فرما، اور لوگوں کے اندر یہ ہمت دے کہ وہ حق کا ساتھ دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.